بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے قیامت سے قریب رونما ہونے والے واقعات کے تعلق سے تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اب چونکہ ہماری رسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تک نہیں ہے، آپ کے کیا اقوال ہیں اور آپ کی کیا ہدایات ہیں ان سے ہم ناواقف ہیں، تو اس لیے جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے تو وہ ہمیں عجیب لگتا ہے اور صورتحال کو سمجھنے ہمیں مشکل پیش آتی ہے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھ کر، قرآن کی ہدایات کو سامنے رکھ کر حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو تمام صورتحال ہمارے سامنے واضح ہوں گی۔ جیسے کہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ جو غزہ کا مسئلہ ہے، غزہ کے تعلق سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ علامات ہیں، ارشادات ہیں، آپ نے بیان فرمایا ہے۔ مثلا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، کہ کیسے ان حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ کون سی طاقت ہے کہ جس طاقت کے بل پر وہ اس طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں اور جمے ہوئے ہیں۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایمان کی طاقت ہے، اور اس ایمان کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایمان وہاں پر ہے، غزہ میں۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل عین مطابق ہے، تو ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے ایمان کا پتہ اس کی آزمائش کے وقت ہی چلتا ہے۔ اس وقت ہم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ غزہ کے اندر جو جاری جنگ ہے اس کو پورا 1 سال گزر چکا ہے، تو ہم بہت شارٹ میں یہ جانیں گے کہ کتنا نقصان غزہ کے اندر اس وقت میں ہوا ہے اس 1 سال کے اندر۔ تو آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں کہ غزہ پر گزشتہ 1 سال سے جاری اس جنگ میں اسرائیلی حملوں نے 902 فلسطینی خاندانوں کا تقریباً نام و نشان مٹا دیا۔ 902 خاندانوں کا۔ عرب میڈیا کے مطابق ان 902 خاندانوں کے تمام افراد گزشتہ سال کے دوران شہید کر دیے گئے ہیں۔ غزہ میں تقریباً 1364 فلسطینی خاندان ایسے ہیں جن کا صرف ایک فرد زندہ بچا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق تقریباً 3472 خاندانوں کے صرف 2 افراد زندہ بچے ہیں۔ گزشتہ 1 سال سے جاری اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 17,000 سے زیادہ بچے والدین میں سے کسی ایک یا کم از کم دونوں کو کھو چکے ہیں۔ یعنی 17,000 سے زیادہ بچے ایسے ہیں کہ جن کے یا تو دونوں ہی ختم ہو چکے ہیں، ماں اور باپ، یا کم از کم ایک ختم ہو چکا ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق غزہ میں گزشتہ 1 سال سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک 42,126 افراد شہید ہو چکے ہیں، اور یہ بڑی تعداد ہے، جبکہ 98,117 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسی طرح غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران، پچھلے 3-4 روز کے یہ پہلے کی خبر ہے، اسرائیلی حملوں کی زد میں آ کر 61 فلسطینی شہید اور 231 زخمی ہو چکے ہیں، اور یہ تعداد اور یہ روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی تباہی ہے، اور یہاں ان کے صبر اور استقامت کا بھی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اندر مزید حوصلہ جو ہے وہ پیدا فرمائے، اور ایسی صورتحال پیدا ہو کہ جنگ بند ہو، اس لیے کہ جو معصوم بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، جوان ہیں، وہ بہت ہی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ تو ہمارا یہ حق بنتا ہے ایک ایمانی بھائی ہونے کی ناطے کہ ہم کم از کم انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تمام امت مسلمہ کے دل ان کے لیے تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بستے ہوں، لیکن چونکہ سب مجبور محض ہیں، اور لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں کہ آخر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے جن کے پاس رسائی ہے وہ مدد کریں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آواز اٹھائیں، لکھیں، جو لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں، جو بول سکتے ہیں وہ بولیں، اور دعا تو ہر آدمی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جو شہداء ہیں
اور جو پیچھے رہ گئے ہیں اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جلد ہی ایسی صورتحال پیدا فرمائے کہ یہ جنگ بند ہو اور غزہ کے اندر امن و امان قائم ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام حالات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔